میں ڈاکٹر فہیمہ، پروفیسر مرواری کالج اردو ڈپارٹمنٹ، رانچی یونیورسٹی، رانچی۔ ہماری پیاری بچیوں بس آج میں آپ لوگوں کو بھرت ہری کا شعر کا ترجمہ سناؤں گی، جس کے مترجم ہیں امتیاز الدین خان۔ انہوں نے بھرت ہری کے اشعار کی تشریح کی ہے اور اس کی تشریح بھی بہت معنی خیز ہے۔ آپ لوگ ذرا اسے غور سے سنیں گی، ٹھیک ہے؟ تو ہم شروع کریں، پڑھایا جائے تو غور سے سنیے۔ کم علم تھا تو خود اپنے ہیں اب نظر، ہاتھی ہوا بدمست نہیں کوئی دوا۔ آ جائے گا سنگار سے مہذب سدا بہار، علم کے زیور سے قائم انسان واقعی حیوان ہے۔ بدلتی کائنات میں سماج کے لیے مرے، ہے حق پرستوں کا وہ ہر گز ادھار، جس کی توانگری میں ہے شمشیر بے نیاز۔ تشدد نہ حرف نہ ہوس کا کرو احترام۔ یہ جتنے بھی اس میں اشعار ہیں، سب میں شاعر بہت عقل مندی، دور اندیشی اور سبق آموز باتوں کو بیان کیا ہے، جسے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اس کے تشریح کو بھی سمجھاؤں گی۔ جیسے انہوں نے پہلے بند میں لکھا، کم علم تھا تو خود اپنے ہیں اب نظر۔ کہنے کا مطلب ہے، پہلی رباعی میں شاعر کہتا ہے کہ جب تک میں کم علم رہا، خود کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتا رہا، ایک بدمست ہاتھی کی طرح رہا، اور جب سے میں پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت میں اٹھا بیٹھا ہوں، تب سے مجھے اپنی کم علمی کا احساس ہوا ہے اور میرا غرور ختم ہو گیا۔ پھر شاعر کہتا ہے، ہاتھی ہوا بدمست نہیں کوئی دوا۔ اس کی تشریح ہے، اگر ہاتھی بدمست ہو جاتا ہے تو اسے انکش سے سیدھا کر دیا جاتا ہے، گھوڑے کو چابک مار کر راستے پر لے آتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کا علاج ممکن ہے، لیکن جان بوجھ کر کی گئی حماقت لا علاج ہوتی ہے۔ پھر شاعر اس بند میں کہتے ہیں، ذرا غور فرمائیے، آ جائے گا سنگار سے مہذب سدا بہار۔ اس کی تشریح ہے، جسمانی آرائش و زیبائی سے انسان کی خوبصورتی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کیونکہ خود خوبصورتی فنا ہونے والی ہوتی ہے۔ کائنات کی ہر شے فانی اور بے ثبات ہوتی ہے، بس شیریں اور مہذب زبان ہی سدا بہار ہوتی ہے، اس پر کبھی زوال نہیں آتا۔ پھر شاعر کہتا ہے، علم کے زیور سے قائم انسان واقعی حیوان ہے۔ اس کا تشریح یوں کرتے ہیں، علم ہی ایک ایسا زیور ہے جس سے انسان کی شان بڑھتی ہے، یا ایک ایسی بیش بہا دولت ہے جو ہر حال میں محفوظ رہتی ہے۔ علم ہی کے سہارے انسان اونچی مقام پاتا ہے، وہ بادشاہ بنتا ہے، رشی بنتا ہے، دیوتا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بھگوان کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور علم کی دولت سے محروم انسان ایک حیوان یا جانور کی طرح ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ شاعر نے کتنی اچھی اچھی بات بتائی، اس شعر کے ذریعہ لوگوں کو سمجھایا، ایک نصیحت دی کہ علم نے انسان کو سب کچھ بنایا ہے، اور علم نہیں تو حیوان کے مانند ہے۔ بدلتی کائنات میں سماج کے لیے مرے۔ اس کا تشریح ہے، اس رنگ بدلتی کائنات میں لوگ پیدا ہوتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ موت و زشت کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لیکن حقیقی زندگی وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ اس جہان فانی میں وہی انسان امر ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے حق پرستوں کا وہ ہرگز ادھار۔ تشریح ہے اس کا، حق پرست انسان مردانہ وار مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، اور وہ اس مشکل گھڑی میں کسی کا احسان لینا، کسی سے مدد مانگنا گوارا نہیں کرتے۔ پھر شاعر یہ کہتا ہے، جس کی توانگری میں ہے شمشیر بے نیام۔ اس میں شاعر یوں تشریح کرتا ہے، ایک توانگر انسان ہر فکر سے بے نیاز ہوتا ہے، اسے غموں کا ہجوم بھی غمزدہ نہیں کر پاتا، وہ ایک طرف باطل کی جنگ میں شمشیر بے نیام بن جاتا ہے،
تو بحث و مباحثے میں اپنے دلائل سے فتح یاب ہو جاتا ہے۔ تشدد نہ حرف نہ ہوس کا کرو احترام۔ تشریح: اے لوگو، نہ تو تشدد کا راستہ اختیار کر، نہ ہی لالچ میں پڑو، بس صبح و شام تک بے کسوں اور بے سہاروں کی مدد کرتے رہو۔ ملک و قوم کی خبرداری، خیر خواہی کرو اور تمام مذاہب کا دل سے احترام کرتے رہو۔ حق پرستوں نے کبھی چلنا رہا ان کا ہنر۔ تشریح ہے اس کا، حق پرست کبھی سچائی کے راستے نہیں چھوڑتے۔ جھوٹ کے یہ دشمن مصیبت میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں، غریبی میں بھی وہ نہیں ڈگمگاتے۔ ان کی غریبی پر لال و گوہر قربان۔ غریبی میں حق پر چلتے رہنا ایسا ہی ہے کہ تیر تلوار کی دھار پر سے گزرا جائے۔ سمجھ گئی؟ ایک بوند گر کے تپتے، قسمت جدا جدا۔ اس میں شاعر یوں تشریح کرتا ہے، شاعر نے اس رباعی میں پانی کی ایک بوند کو مختلف مقامات پر دکھایا ہے۔ جلتے توے پر پڑی تو بوند گرتے ہی فنا ہو جاتی ہے، سیپ میں گرنے کے بعد وہی بوند موتی بن جاتی ہے، اور پھول پر پڑی بوند اس کے چہرے پر رونق لے آتی ہے۔ دودھ سے پانی کی ہوا کرتی ہے اچھی یاری۔ اس میں شاعر تشریح کر کے یہ بتاتا ہے، اس کا تشریح یہ ہے، اس رباعی میں سچی دوستی نبھانے کی بات کہی گئی ہے اور بتایا کہ پانی یاری نبھانا خوب جانتا ہے، دودھ میں ملتے ہی اس کا رنگ اختیار کر لیتا ہے، اور جب دودھ کو آگ پر رکھا جاتا ہے تو اس کے جلنے سے پہلے خود جل جاتا ہے اور دوستی کا حق ادا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی اچھے اور وفادار انسان دوستی کا حق ادا کرتے ہیں۔ فکر و گفتار ہو لوگ ہیں دو چار۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہے، ایسے دنیا میں بہت کم افراد ہیں جن کے افکار میں، جن کی بات چیت اور جن کے کردار میں یہ خوبی ہو کہ خدمت خلق کرتے ہوں، دوسرے کے اوصاف کو، ان کے ہنر کو، ان کی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں۔ ہمت مردانہ ہے قلزم خونی کے پار۔ اس کا تشریح یوں ہوتا ہے، اعلیٰ انسان کی خوبی اس کی مردانہ ہمت ہوتی ہے۔ بے ہمت اور بے وقار انسان قدم و قدم چل کر ہی ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن ہمت مردانہ رکھنے والے انسان حوادث زمانہ کی پرواہ نہیں کرتے، غم کے طوفان بھی اسے ہراساں نہیں ہونے دیتے، اور وہ خونی سمندر سے بھی اپنی کشتی کو صحیح و سالم نکال ہی لاتے ہیں۔ کتنی اچھی بات ہے نا، کہ ہر رکاوٹ، ہر مصیبت کو جس کے اندر طاقت ہو، ایمان کی قوت ہو، نکل جاتا ہے۔ سمجھ گئی؟ تحسین کریں مان رہو حق کی تائید۔ اس کا تشریح اس طرح سے ہے، حق گو انسان اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ انہیں اچھا کہہ رہے ہیں یا برا، ان کے پاس دولت آتی ہے یا نہیں، وہ عیش میں رہیں یا تنگی میں، حق گوئی میں وہ موت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، تختہ دار سے بھی وہ حق کی حمایت ہی کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر ہو جائے گا کامل ہونا۔ اس کا تشریح اس طرح سے ہے، ایک کامل انسان، ایک مرد مومن وہی ہوتا ہے جو ہر دم ذکر خدا میں مصروف رہتا ہے، نیک و صالح عمل کرتا ہے، برائی سے بچ کر باطل سے گریزاں رہ کر حق کو اختیار کرتا ہے۔ اس طرح انسان ایک کامل اور عظیم بن سکتا ہے۔ اس کا مرکزی خیال ہے، ذرا غور سے سنیے، یہ نینی سنک کے منظوم ترجمے ہیں جسے بھرت ہری نے سنسکرت میں لکھا ہے اور جس کا ترجمہ امتیاز الدین خان نے کیا ہے۔ رباعی کے انداز میں کیے گئے اس ترجمہ میں الگ الگ موضوع کو پیش کیا گیا ہے۔ جب تک انسان کا کم علم ہوتا ہے تو خود کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اور جب اہل علم کی صحبت ملتی ہے تو اسے حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور وہ اپنے
چہل سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ ہاتھی کو انکش سے اور گھوڑے کو چابک سے سیدھا کر لیا جاتا ہے، مگر جان بوجھ کر کی گئی حماقت لاعلاج ہوتی ہے۔ اس کا دراصل یہی مرکزی خیال ہے۔ دنیا کی ہر شے فانی ہے، صرف زبان شیریں ہی سدا بہار ہوتی ہے۔ علم بیش بہا دولت ہے، علم کے زیور سے انسان کی شان و شوکت بڑھتی ہے۔ علم سے انسان راجا، رشی، دیوتا اور بھگوان بن جاتا ہے، اور علم کے بغیر وہ حیوان کی مانند رہتا ہے۔ اس فانی کائنات میں دوسروں کے لیے زندہ رہنے والا انسان ہی حیات جاوداں پاتا ہے۔ حق گو انسان مردانہ وار مصیبتوں کے لیے زندہ رہنے والا انسان ہی حیات جاوداں پاتا ہے۔ حق گو انسان مردانہ وار مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، وہ کسی کی مدد لینے کے لیے روادار نہیں ہوتا، خود اس کے اندر اتنی صلاحیت قدرت کی طرف سے آ جاتی ہے۔ ایک تونگر انسان جس میں تم کنت نہ ہو، وہ ہر فکر سے بے نیاز ہوتا ہے، مباحث میں اپنی دلیلوں سبز خرد ہوتا ہے۔ دودھ پانی ایک ہو جاتے ہیں، ان کا رنگ ایک ہو جاتا ہے، اور جب انہیں گرم کیا جاتا ہے تو پانی دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے دودھ سے پہلے جل جاتا ہے۔ اسی طرح اچھے انسانوں کی دوستی ہوتی ہے۔ دنیا میں دو چار لوگ ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ باہمت انسان خون کے سمندر سے بھی حوصلہ کے ساتھ گزر جاتا ہے، وہ دو چار قدم چل کر ہمت نہیں ہارتا۔ انسان کو ہر حال میں حق کا ساتھ دینا چاہیے، لوگ اس کی تعریف کریں یا برائی۔ انسان خدا کے ذکر سے غافل نہ ہو اور نیک اعمال کرتا رہے، باطل سے بچتا رہے، وہی کا مال انسان کہلائے گا، نہیں تو وہ زندگی بھر پچھتائے گا۔ باطل سے بچتا رہے، وہی کا مال انسان کہلائے گا، اور اس کی خوبی پوری دنیا میں شان و شوکت کے ساتھ رہ جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اس طرح سے امتیاز الدین کا یہ شعر کافی معنی خیز ہے، اور اس کی تشریح کو بھی میں نے آپ لوگ کو سمجھایا۔ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئی ہوں، اور اگر کہیں پریشانی ہو تو پھر آپ لوگ ہم سے پوچھ سکتی ہیں، میں ضرور بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تب اگلے کلاس میں پھر بات ہوگی۔ چلیے، اللہ حافظ۔